وعدہ کیا آپ نے اللہ سے کہ یہ ہو جائے, اللہ نے وعدہ پورا کر دیا, لیکن آپ نے منافقت دکھائی, آپ نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی, وہ تمام نشانیاں منافقت کی جو ہیں وہ آپ نے ان پر عمل کیا. آپ نے کہا کہ ہم پاکستان حاصل کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوا اسلام کے نام پر کہ یہاں قرآن چلے گا, یہاں سنت کے مطابق قوانین بنیں گے. اور آج کیا ہو رہا ہے, کبھی ہم کہتے ہیں صدارتی نظام لے آؤ, کبھی ہم کہتے ہیں جی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے, کبھی ہم کہتے ہیں جمہوریت لے آؤ. جمہوریت بھی وہ جو آپ نے مغرب سے لی کہ جہاں پر وہاں کی پارلیمان مرد کو عورت, عورت کو مرد ڈکلیئر کر دے تو قانون بن جاتا ہے, آپ کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہم ملک چلائیں گے. سو یہ منافقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں سب سے پہلے یہی بات جو آپ نے انٹرو میں کی ہے اور مفتی زبیر صاحب نے کی ہے اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ بات آپ نے 100% درست کی ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا ایک اسلام کے لیے اور تجربہ گاہ کے طور کے اوپر, لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہمارے جو سیاسی رہنما تھے یا لیڈر تھے انہوں نے نعرے یہ لگائے کہ ہم پل بنائیں گے, یونیورسٹیاں بنائیں گے, بنانے چاہیے, سڑکیں بنائیں گے, بنانی چاہیے. لیکن اگر سڑکیں پل بنانے کے لیے اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے ہی پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا تو پھر آپ انڈیا سے ہار چکے ہیں. وہاں کی یونیورسٹیاں پاکستان سے بہتر ہیں, وہاں کی سڑکیں اور وہاں کا نظام پاکستان سے بہتر ہے. ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا اسلامی اسٹیٹ بنانے کے لیے, اللہ سے اس وعدے پہ یہ خطہ ارضی کو حاصل کیا اور ہم نے اپنے وعدے سے خلاف کر دیا. لیکن ایک بات کی میں وضاحت اور ضرور کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے شروع میں انٹرو میں 2 باتیں کی ہیں نا, ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق. اعتقادی نفاق کی جو آپ نے مثال دی ہے نا وہ عبداللہ ابن ابی کی ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا, صرف ظاہر کیا, پریٹینڈ کیا کہ ہم مسلمان ہیں. اور جو دوسری حدیث آپ نے بیان کی ہے نا وہ عملی نفاق کے حوالے سے بھی لاگو ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی مسلمان کلمہ کو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے, لیکن بات کرے تو جھوٹ بول لے, وعدہ کرے تو خلاف کرے, امانت ملے تو خیانت کرے, لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں نکالنا شروع کرے. جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ 4 نشانیاں جس میں پوری ہوں تو یہ پکا منافق ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے اندر ہر ایک میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ عمل ہے, تو اتنے درجے کا عملی نفاق تو ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر اعتقادی نفاق پایا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے انٹرو کے اندر باتیں کی ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ ہیں اور وہاں کے ممالک کے سامنے کچھ ہے, میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیان دینے کے قابل بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیانات دیتے ہیں, ہمارے ملک کے اندر تو یہ بیانات چلے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کر لیا جائے. قائد اعظم کی بات کون سی حدیث ہے جی؟ قائد اعظم نے کیا حدیث کہی تھی؟ اسرائیل انوار کاکڑ صاحب نے, انہوں نے کہا قائد اعظم کی بات سے بھی رجوع ہو سکتا ہے. یعنی قائد اعظم نے کہا کہ اسلامی سلطنت اور اسلام کی مسلم امہ کے قلم میں ایک خنجر ہے اسرائیل, اور اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر لیا جائے. بانی پاکستان نے, اس خطہ ارضی کے مسلمانوں نے یہ وطن 2 قومی نظریے پہ حاصل کیا, اور 2 قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ پہ رہتے ہوئے اپنی جو مذہب کو صحیح طور پہ پریکٹس نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کو, اور ہمارا جو یہ دعویٰ تھا ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے تھے, اور ہم نے پاکستان کو پھر عملی نفاق کی یہ بھی نشانی آپ دیکھیں نا. آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر حکمران منافق ہے تو عوام منافق نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام نے بھی کبھی مذہبی جماعتوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح سیکولر جماعتوں کو سپورٹ کرتی ہے. وہ بھی سرمایہ داری نظام کو سکتے ہیں, جس امیدوار کے پاس پیسہ سرمایہ دارانہ نظام کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, ہمیشہ سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر عملی اور اعتقادی نفاق دونوں پاکستان کے عوام اور حکمرانوں میں پائے جاتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اس وطن کے معاملات کو سیدھا کر سکتا ہے؟ جہاں تک مسلم امہ کی بات کی ہے بہن آپ نے, تو مسلم امہ تو امت مرحومہ ہو چکی ہے. یہ اس کے اوپر تو اب اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے. یہ وہی ہمیں دکھ کی بات یہ ہے سعدیہ بہن, ہم اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام ایک عورت کی پکار کی وجہ سے پہنچا, ایک عورت کی, اور آج مسلمانوں کی عورتیں کٹ بھی جائیں, مر بھی جائیں, ہمارے ضمیر نہیں جاگتے. یہ کیا یہ عملی نفاق نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہیں جی, اخوت اس کو کہتے ہیں, چبے کانٹا جو قابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے, علامہ اقبال نے کہا نا. تو کیا آج ہم بےتاب ہوتے ہیں؟ آج وطنیت سب سے بڑا ہمارا نعرہ ہے, اور ہم ایک ایک کر کے کٹتے جائیں گے. عراق چلا جائے, شام چلا جائے, لیبیا چلا جائے, ایک ایک کر کے کٹتے جائے. امت تو مرحوم پہلے ہی ہو چکی ہے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ اچھا ہے, لیکن ہمیں مسلمان امت کا بھی تو کچھ نہ کچھ درد ہونا چاہیے نا.